خانقاہ عارفی آنے کے بعد جو چیزیں میں نے محسوس کی اور میرے تاثرات ان کے بارے میں کیا ہیں، کیونکہ میں اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد پھر یہاں پہ جو ایڈوانس ڈپلوما جن کا ذکر مفتی صاحب نے بھی کیا تو اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آیا تھا، یعنی کہ میں آلریڈی اپنی جو ایک فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کر چکا تھا۔ تو جب میں یہاں پہ پہنچا تو یہاں پہ پہنچنے کے بعد میں حضور کی صحبتوں میں بیٹھا، یہاں کے علماء سے استفادہ کیا۔ تو استفادہ کرنے کے بعد جو چیز میں نے حاصل کی وہ یہ ہے کہ جو جامعہ عارفہ کا جو پیغام ہے، جو میسیج ہے، یا میاں حضور کی جو شخصیت ہے، اگر اس کو موٹے موٹے کچھ پوائنٹس میں ہم لانا چاہیں تو ہمیں کچھ چیزوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یا یہ جو خانقاہ ہے یہ جو ہے ٹوٹلی تصوف بیسڈ ہے، یعنی میاں حضور یہاں پہ تصوف کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، تعلق باللہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک امتیازی حیثیت اس خانقاہ، اخلاقیات، یہ جو ہے ایک امتیازی حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے دوسرے مدارس میں جائیں گے اور جگہوں پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ان کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر وہ اسٹریس کرتے ہیں، اس پر فوکس کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس چیز پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ ہے تعلق باللہ، روحانیت، اخلاقیات، جس کو جو ایک ٹوٹیلٹی کے ساتھ اگر نام دیا جا سکتا ہے تو وہ تصوف ہے۔ تو یہاں کا جو ادارہ ہے وہ تصوف بیسڈ ہے، اور ہمیں بھی جو ہے تصوف بیسڈ رہنا چاہیے اور ان چیزوں کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے۔ یہ سب سے وہ پہلا میسیج تھا جو میں نے یہاں پہ آنے کے بعد حاصل کیا۔ دوسری چیز میں نے میاں حضور کے اندر یہ دیکھی کہ جب بھی ہم کچھ چیزیں یہاں پہ پڑھتے تھے، میاں حضور سے چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے اور ہم کہتے تھے حضرت یہ بات ایسے ہے، تو میاں حضور ہر بات پہ ہی کہتے تھے کہ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس۔ یہ ہم نے کبھی عرض کیا کہ حضرت فلاں صاحب نے جو ہے یہ بات بیان کی ہے، یہ فلاں صاحب نے یہ مسئلہ کتاب کے اندر لکھا ہے، تو حضرت فوراً فرماتے تھے کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے مطلب ہماری تربیت اس طرح کر رہے تھے کہ ہمیں قرآن اور حدیث تک جو ہے ڈائریکٹ پہنچنے کے لیے جو ہے آمادہ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے صرف یہاں پر بس نہ کریں کہ کسی عالم نے یا کسی بڑی شخصیت نے کوئی بات کہہ دی، بلکہ آپ اپنی ذہنی سطح کو بلند کریں اور اس سے آگے بڑھ کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو جو بیسک سورس ہے دین کا، قرآن اور حدیث، تو وہاں پہ یہ بات کہاں ملتی ہے، یا قیاس میں یا اجماع میں یہ بات کہاں ملتی ہے، بیسک سورس تک آپ بات کو پہنچائیے تو آپ کی بات مضبوط ہوگی، زیادہ اوتھینٹک ہوگی۔ تو یہ دوسری چیز تھی جو میں نے یہاں پہ محسوس کی۔ تیسری چیز جو میں نے یہاں پہ محسوس کی وہ یہ ہے کہ یہاں کی فکر میں جو ہے ایک توازن ہے، ایک اعتدال ہے، ایک موڈریشن ہے، تشدد جس کو کہتے ہیں، غلو جس کو کہتے ہیں، محاذرہ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ ہم نے جو ہے دین کو اپنے اعتبار سے سمجھا ہے، ہماری نظر میں دین یہ ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو دوسروں پر مسلط کریں، ان سے زبردستی منوانا چاہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میاں حضور قرآن مجید میں قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان نہیں کر سکتے، آپ اٹ از ناٹ یور رائٹ، آپ یہ ایسے نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ دین کسی سے منوا نہیں سکتے جو کہ پورا جو دین ہے، تو آپ جو ہے کوئی ایک مسئلہ کسی سے زبردستی کیسے منوا سکتے ہیں؟ تو جب دین کو جو ہے زبردستی کسی سے نہیں منوایا جا سکتا تو جو فرعی دین ہے، دین کا ایک بیسک یونٹ کوئی مسئلہ ہے، اس کو نہیں منوا سکتے آپ۔ تو آپ اپنی جو ہے ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، چیزوں کو پڑھیے، سمجھیے، لیکن آپ جو ہے اس کو سمجھیے اپنے لیے اور بتائیے اس کو، لیکن زبردستی دوسروں پر مسلط مت کیجئے، زبردستی دوسروں سے مت منوائیے، دوسرے کے اوپر جو ہے مطلب ایک جو رہتا ہے نا گن پوائنٹ پہ کہ آپ کو ماننی پڑے گا، نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف محاذرہ شروع کر دیں گے۔ تو یہ چیز میں حضور جو ہے کبھی اس کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اور صرف جو ہے تبلیغ، دعوت، اپنی بات پہنچانے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز تھی جو میں نے یہاں پہ آنے کے بعد محسوس کی۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز جو میں نے یہاں پہ محسوس کی وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو موجودہ جو سوسائٹی ہے یا موجودہ زمانے کے لوگ ہیں تو جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کوائٹ ڈفرینٹ فرام ادر پیپل، جو اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سے کافی الگ ہیں موجودہ زمانے کے لوگ۔ تو اس زمانے کے لوگوں کو آپ بالکل بعین ہی وہی باتیں ایز اٹ اگر بتائیں گے جو کہ پہلے زمانے میں چلی آ رہی تھی تو لوگ اس کو جلدی قبول نہیں کریں گے۔ تو میاں حضور کہتے ہیں کہ آپ دین کو جو ہے جہاں تک آپ کے لیے پاسبل ہو دین کو آسان بنا کر کے پیش کیجیے، دین کو اتنا سخت، اتنا مشکل اور جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امپاسبل ٹو ایکٹ اپون، آپ اس کو بنا کے پیش مت کیجیے، ورنہ پھر جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو آسان بنانے کے لیے، آسان کیجیے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا،
کہ آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں پیدا مت کرو. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی حرج اور مشقت نہیں رکھی ہوئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کی بات کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے بحیثیت عالم دین یہ ایک ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ دین کی کوئی بھی بات آپ بتا رہے ہیں تو جہاں تک جو ہے مطلب چیزوں کو آسان کر کے پیش کرنا ممکن ہو، ایکسیسیبل بنائیے. آپ دین کو دشوار مت بنائیے. ایک یہ چیز تھی جو میں نے یہاں پہ محسوس کی. تو یہ 3-4 پوائنٹ تھے جو میں نے بہت شدت سے جی. تو یہ چیزیں میں نے محسوس کی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے یہاں پہ محسوس کی ہیں وہی چیزیں میں اس پر خود بھی عمل کروں، اور اس کے بعد ان چیزوں کو میں خود بھی جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کروں. اور یہ اچھی چیز جو ہوتی ہے، آپ کے آنے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ اچھی چیز ہوتی ہے اس کو صرف اپنے پاس رکھنا اپنے فائدے کے لیے. یہ بارڈرنگ آن بے شک یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور جو آپ نے تصوف کی بات کی تو ہم اس کا ایگزامپل یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈبہ ہے جو قرآن اور سنت کے اوپر بیسڈ ہے. اس کے اندر اس کا جو اپلیکیبل جو پرنسپلز ہیں وہ اخلاقیات ہیں، اور یہ سب ایک ڈبے میں بند ہیں. اور اس کی جو باہر کی جو پیکیجنگ ہے جو جس خوبصورت لگتا ہے، جس کو وہ دیکھ کے آدمی کہتا ہے یار یہ میرے لیے بھی تحفہ ہے، میں بھی اس کو کھول کے دیکھوں، اس کو تصوف کہتے ہیں ہے نا. تو یہ اگر ہم پیکیج لے کے سامنے رکھیں تو اس سے پھر یہ میسج جو ہے، اب تو ہمارے پاس میسج بھیجنے کے اتنے سارے طریقے ہو گئے ہیں، تو اس سے لوگوں کا گروہ بن جاتا ہے جو ایک ان کے لیے ایک نئی بیس لائن بن جاتی ہے. جو بیس لائن یہ کہتی ہے کہ ہم سب برابر ہیں، ہم سب کا قرآن اور سنت ایک ہے، ہم سب جو ہیں اخلاقیات کے پریکٹیشنرز ہیں، ہم سب جو ہیں وہ آزاد ہیں، ہمارا بادشاہ صرف ایک ہی ہے، اور ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہے وہ ہم سب کے اوپر آفاقی ان کی وہ سب کے اوپر اپلیکیبل ہیں. اور ہم میں ہر ایک جو ہے 7.2 بلین بھائی اور بہنیں ہیں. دیٹس دا باٹم لائن نا. یہی تو یہ کام جو ہے یہاں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.